بارک ہمشیخ شالوم علیکم خاورین، خداوند یسوع المسیح مبارک ہے۔ اس سے پہلے کہ میں خداوند کا پاک کلام آپ کے سامنے پیش کروں، میرا نام پاسٹر آفتاب انور ہے اور میرا مسیانک کانگریگیشن پاکستان کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ کے لیے اور میرے لیے، ہر مقدس کے لیے کاہنی برکت، یبرکھا یاہوے و یشمریکھا، برکت دے تجھے یاہوے اور محفوظ رکھے تجھے، یار یاہوے پناہ ولیکھا وی یخونےخا، چمکائے یاہوے اپنا چہرہ تجھ پر اور مہربان ہو تجھ پر، یسا یاہوے پناہ ولیکھا، متوجہ کرے یاہوے چہرہ اپنا تیری طرف، و یاسیم لخا شلوم، اور بخشے تجھے شلوم، یاشوا ہامشک کے نام سے آمین۔ جہاں تک میری آواز جاتی ہے، خداوند یسوع المسیح کے نام سے سب کی سلامتی ہو۔ ہمارے ساتھ رہیں، بائبل مقدس کے ساتھ جڑے رہیں اور خداوند یسوع المسیح میں بنے رہیں۔ ہالےلویا۔ آج میں آپ کے سامنے بائبل مقدس سے 20 پوائنٹس رکھ رہا ہوں، جن سے ہمیں بڑا واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے۔ خاص بات جو آپ کے سامنے آج میں رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یسوع المسیح میں ہم نئے مخلوق ہیں، غیر قوم نہیں۔ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ یسوع المسیح میں ہم نئے مخلوق ہیں، غیر قوم نہیں ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب 17 آیت۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ یہ پرانی چیزیں کیا ہیں؟ یہ پرانی چیزیں بت پرستی ہے، شریعت کی مخالفت ہے، اور ایسی باتیں ہیں جنہیں خداوند پسند نہیں کرتا۔ اگلی بات ہے، اب ہم غیر قوم سے کٹ گئے ہیں۔ اب ہم غیر قوم سے کٹ گئے ہیں۔ عیسیوں 2 باب 19 آیت۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ اب ہم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہیں۔ ہم مقدسوں کے ہم وطن ہیں اور خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، خداوند یسوع المسیح پر ایمان لانے سے۔ اب ہم غیر قوم نہیں، ابراہیم کی نسل ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی یسوع پر ایمان لانے کے بعد بھی وہ غیر قوم ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں بڑی وضاحت کے ساتھ کہ خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب ہم غیر قوم نہیں، ابراہیم کی نسل ہے۔ جب کوئی شخص خداوند یسوع المسیح پر ایمان لے آتا ہے تو وہ ابراہیم کی نسل میں پیوند ہو جاتا ہے، اور اب ہم ابراہیم کی نسل ہیں۔ گلتیوں 3 باب 29 آیت۔ اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ اگر ہم مسیح کے ہیں اور مسیح میں ہیں تو ہم ابراہیم کی نسل اور ابراہیم کے عہد میں، جسے یہاں پر وعدہ کیا کہا گیا ہے، ہم اس کے عہد میں شریک ہیں اور اس کے عہد کے وارث ہیں۔ ہم غیر اقوام سے کاٹ لیے گئے ہیں، یہودی جڑ جو یسوع المسیح ہے اس میں پیوند ہو گئے ہیں۔ رومیو 11 باب 17 ہے۔ لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغندار جڑ میں شریک ہو گیا۔ یہ روغندار جڑ خداوند یسوع المسیح ہے، جس میں سب جو ہیں اس پر ایمان لا کر روغندار جڑ میں شریک ہو جاتے ہیں، اور جنگلی زیتون غیر اقوام ہے، جبکہ اچھا زیتون جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ تو روغندار جڑ خداوند یسوع المسیح ہے جو یہودی ہے۔ تو جب جڑ یہودی ہے
تو سارا درخت یہودی ہے. ہاللیلویہ. بارک یا شام سے. میں جڑ کو نہیں بلکہ جڑ مجھے سنبھالتی ہے. دیکھیں رومیو 11:18 ہے. تو ان ڈالیوں کے مقابلے میں فخر نہ کر، اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے. اب جو لوگ جڑ میں نہیں لگے اور اس بات پہ فخر کر رہے ہیں کہ وہ جڑ کو سنبھال رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ خدا کے کلام سے رومیو 11:18 آتا ہے. تو ان ڈالیوں کے مقابلے میں فخر نہ کر، اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے. اور جو جڑ سنبھال رہی ہے ہمیں وہ یہودی جڑ ہے اور اسرائیلی جڑ ہے. ہاللیلویہ. تمام اسرائیل نجات پائے گا، جو اسرائیل میں شامل نہیں رہ جائے گا. تمام اسرائیل نجات پائے گا، جو اسرائیل میں شامل نہیں رہ جائے گا. دیکھیں رومیو 11:26 ہے. اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا. چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا صہیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا. رومیو 11:26 ہے. اور اس صورت میں تمام اسرائیل نجات پائے گا. چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا صہیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا. رومیو 11:26 ہے. خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے واضح طور پر کہ تمام اسرائیل نجات پائے گا. یہ بات کسی غیر قوم کے لیے نہیں لکھی کہ وہ سب کے سب نجات پا جائیں گے، کیونکہ نجات کا حق جو ہے وہ صاف طور پہ اسرائیل کے لیے ہے، اور جو اسرائیل کے گھرانے میں شامل نہیں ہے وہ رہ جائے گا. آگے دیکھیں، یہوہ کا عہد اسرائیل کے ساتھ ہے. یہوہ کا عہد اسرائیل کے ساتھ ہے، غیر اقوام کے ساتھ نہیں ہے. یہوہ نے کبھی کسی غیر قوم سے کوئی عہد نہیں باندھا. دیکھیں اس کے لیے رومیو 9:4 ہے. وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور عہود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں. پالوس رسول رومیو 9:4 میں فرما رہا ہے وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور عہود یعنی عہد بھی ان کے ہیں، اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں. جتنے وعدے کیے گئے ہیں، جو شریعت دی گئی ہے، جو ان کو نجات کا پیغام دیا گیا ہے، وہ سب وعدے جو ہیں رومیو 9:4 کے مطابق اسرائیل کے ساتھ ہیں، غیر قوم کے ساتھ نہیں. دوسرا والا دیکھیں رومیو 11:27 اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جبکہ میں ان کے گناہوں کو دور کروں گا. اور رومیو 11:29 اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوے بے تبدیل ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوے بے تبدیل ہیں. اب لوگ جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جی پرانے وعدے اور بلاوے تبدیل ہو گئے ہیں اور منسوخ ہو گئے ہیں اور اب ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، یہ ان کے لیے خدا کے کلام سے رومیو 11:29 پالوس رسول نے خود فرمایا اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوے بے تبدیل ہیں. تو جو نعمتیں خداوند نے بنی اسرائیل کو دی ہیں، جو وعدے ان کے ساتھ کیے ہیں، جو ابراہیم کی نسل کے ساتھ وعدے ہیں، جو اسرائیل کی سرزمین کے ساتھ یروشلم کے ساتھ وعدے ہیں، وہ سب کے سب بے تبدیل ہے. رومیو 11:29 اور یہ پالوس رسول نے کہا ہے نیا عہد یہودا کے گھرانے اور اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ باندھا گیا. نیا عہد یہودا کے گھرانے اور اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ باندھا گیا، غیر اقوام مسیحوں یا کرسچنز کے ساتھ نہیں. دوبارہ سن لیں، نیا عہد یہودا کے گھرانے اور اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ باندھا گیا ہے، غیر اقوام مسیحوں یا کرسچنز کے ساتھ نہیں. دیکھیں یرمیہ 31 باب اور اس کی 31 آیت. دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا. خداوند نے کوئی نیا عہد غیر اقوام کے ساتھ نہیں باندھا، اور جو لوگ اسرائیل اور یہودا کے گھرانے میں جن کے ساتھ نیا عہد باندھا گیا ہے
شریک نہیں ہیں اور اپنے آپ کو اس سے خارج سمجھتے ہیں، تو بائبل کے مطابق واضح طور پر ان لوگوں کے ساتھ کوئی عہد نہیں باندھا گیا۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ یرمیہ 31 باب 31 آیت اور یرمیہ 31 باب 33 آیت۔ بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اس کو لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ نئے عہد میں یہ ہوا ہے کہ شریعت ہمارے باطن پر لکھی گئی ہے اور ہمارے دل پر لکھی گئی ہے۔ خداوند یہ نہیں کہہ رہا کہ نئے عہد میں شریعت کو منسوخ کر دوں گا۔ یہ لوگوں کے ذاتی خیالات ہیں کہ شریعت منسوخ ہو گئی ہے۔ خداوند کے کلام میں کوئی ایسا جملہ نہیں لکھا جس میں نیا عہد باندھا گیا ہو اور اس کے بعد شریعت منسوخ ہو۔ شریعت پتھر کی لوحوں سے ہٹ کر اب ہمارے باطن پر اور ہمارے دل پر لکھی گئی ہے، اور اسے لکھنے والا خداوند خود ہے۔ ہاللیلویہ۔ پالوس رسول تصدیق کرتا ہے کہ نیا عہد اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ دیکھیں عبرانیوں 8 باب 10 آیت۔ پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ عبرانیوں 8 باب 10 آیت۔ نئے عہد میں یہوہ کی شریعت منسوخ نہیں ہوتی بلکہ دل پر لکھی جاتی ہے۔ خداوند فرماتا ہے، جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ عبرانیوں 10 باب 16 آیت۔ پالوس رسول فرماتا ہے کہ ایمان سے ہم شریعت کو باطل نہیں کرتے بلکہ قائم رکھتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح پر ایمان لانے کے بعد جب ہم نجات پا چکے ہوتے ہیں تو پھر ہم شریعت کو قائم کرتے ہیں، باطل نہیں کرتے۔ یہ پالوس رسول نے کہا، اور آپ دیکھیں رومیو 3 باب 31 آیت۔ پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ رومیو 3 باب 31 آیت۔ پالوس رسول فرماتا ہے کہ ختنہ کو فوقیت حاصل ہے اور خدا کا کلام یہودیوں کے سپرد ہوا ہے، غیر اقوام مسیحوں یا کرسچنز کے نہیں۔ دیکھیں رومیو 3 باب پہلی اور دوسری آیت۔ پس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور ختنہ سے کیا فائدہ؟ پالوس رسول سوال کرتا ہے کہ پس یہودی کو کیا فوقیت ہے، یعنی کیا برتری ہے یہودی کو، اور ختنہ سے کیا فائدہ ہے؟ اور پھر خود ہی پالوس رسول رومیو 3 باب پہلی اور دوسری آیت میں جواب دیتا ہے، ہر طرح سے بہت۔ یہودیوں کو کیا فوقیت ہے؟ ہر طرح سے بہت۔ اور ختنہ سے کیا فائدہ ہے؟ ہر طرح سے بہت، خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا۔ خداوند نے اپنا کلام بنی اسرائیل کو سپرد کیا، خاص کر یہودیوں کو سپرد کیا۔ یہ رومیو 3 باب پہلی اور دوسری آیت کے مطابق یہ بات ہے، اور پالوس رسول کے مطابق یہ بات ہے۔ ہم وعدے کے فرزند اور اسحاق کی نسل ہے۔ رومیو 9 باب 8 ہے، یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں بلکہ وعدے کے فرزند نسل گنے جاتے ہیں، اور خداوند یسوع المسیح پر جتنے لوگ ایمان لے آتے ہیں وہ وعدے کے فرزند گنے جاتے ہیں۔ رومیو 9 باب 8 ہے۔ ہم یسوع المسیح پر ایمان لانے والے اسرائیلیوں کے ساتھ ایک تن ہیں۔ ہم یسوع المسیح پر ایمان لانے والے اسرائیلیوں کے ساتھ ایک تن ہیں۔ افسیوں 2 باب 16 ہے۔ اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اور اس کے ساتھ دیکھیں افسیوں 4 باب 5 ہے، ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ یہ افسیوں 4 باب 4 آیت تھی، اور اس کے بعد پڑھیں افسیوں 4 باب 5 آیت۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی مان، ایک ہی بپتسمہ۔
ہم حقیقی یہودی ہیں جو وعدے کے فرزند ہیں. ہم حقیقی یہودی ہیں جو وعدے کے فرزند ہیں. ہم غیر قوم نہیں. رومیو 2:28 ہے. کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے اور نہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی. ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. ہاللیلویا. تو ہم وہ یہودی ہیں جو باطن کے ہیں، اور ہم وہ یہودی ہیں جو روحانی ہیں، کیونکہ ہم خداوند یسوع المسیح پر ایمان لا کے روغندار جڑ جو یہودی ہے اس میں پیوند ہو گئے ہیں. ہم پیوند کاری سے یہودی ہیں. ہاللیلویا. اور یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے. اچھا، دل کا ختنہ شریعت کا حکم ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی دل کا ختنہ فضل میں دیا گیا ہے. اچھا، دل کا ختنہ شریعت کا حکم ہے، اور فضل اس وقت سے ہے جب سے خداوند یسوع المسیح ہے. فضل اس وقت سے ہے. خداوند یسوع المسیح یہوہ ہے جو یہودی بدن میں ظاہر ہوا، اور یہوہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے. تو فضل بھی ازل سے ہے. دل کا ختنہ فضل میں نہیں دیا گیا، دل کا ختنہ شریعت میں ہی دیا گیا، اور شریعت بذات خود بھی خداوند کا فضل ہے. شام شر دل کا ختنہ شریعت کا حکم ہے اور مختونوں کے لیے ہے. استثنا 10:16 ہے. اس لیے اپنے دلوں کا ختنہ کرو اور آگے کو گردن کش نہ رہ. اس لیے اپنے دلوں کا ختنہ کرو اور آگے کو گردن کش نہ رہو. گردن کش کیا ہوتا ہے؟ گردن کش نافرمان کو کہتے ہیں. گردن کش بے شرع کو کہتے ہیں. گردن کش اسے کہتے ہیں جو خداوند کے حکم کو ماننے سے انکار کر دے. بے شرع ہونا، خداوند کے احکام کو نہ ماننا، خداوند کی شریعت سے باغی ہونا، یہ فضل نہیں ہے، یہ گردن کشی ہے. یسوع المسیح مختونوں کا خادم ہے. غیر اقوام کے باپ دادا سے کوئی وعدہ نہیں ہے. غور سے سن لیں، خداوند یسوع المسیح مختونوں کا خادم ہے. خداوند یسوع المسیح نامختونوں کا خادم ہی نہیں ہے. تو جو نامختون ہیں، جن کا ختنہ نہیں ہوا، وہ سوچ لیں، کیونکہ خداوند یسوع المسیح ان کا خادم ہے جن کا ختنہ ہوا ہے. دیکھیں رومیو 15:8 ہے. پالوس رسول فرماتا ہے، میں کہتا ہوں کہ مسیح خدا کی سچائی ثابت کرنے کے لیے مختونوں کا خادم بنا. یہ بات میں نے نہیں کہی ہوئی، یہ پالوس رسول نے کہی ہے. رومیو 15:8 میں لکھا ہے، میں کہتا ہوں کہ مسیح خدا کی سچائی ثابت کرنے کے لیے مختونوں کا خادم بنا، تاکہ ان وعدوں کو پورا کرے جو باپ دادا سے کیے گئے تھے. رومیو 15:8 ہے. تو خداوند یسوع المسیح کلام مقدس کے مطابق نامختونوں کا، یعنی ان کا خادم ہی نہیں ہے. چلو کوئی بات نہیں،